اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء پہ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھا، غم اور خوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے ماضی کی چیزوں پہ، پیچھے چیزیں کی ہیں، اب ان پہ غمگین ہیں، وہ چیزیں میں نے اچھی نہیں کی تھی، فلاں نہیں ہوا تھا، پیچھے ان پہ غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، حزین ہوتا ہے گزشتہ کی چیزوں کے بارے میں۔ جو آئندہ کے مراحل آنے والے میں، ان پہ خوف ہوتا ہے، کہیں کوئی برا وقت نہ آ جائے، کہیں مجھ سے کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ ابھی اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کیا فٹ پاس پہ اپنے کپڑے اتار کے بیٹھنے والا وہ ولی ہے؟ کیا کوئی نماز نہ پڑھنے والا، نبی کی سنت اپنے چہرے سے کٹا کے بیٹھنے والا اور جو ٹھکا ٹھک چھی شی شی کرنے والا، یہ اولیاء ہوتے ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ اگلی لوگ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور اگلی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، نوٹ کیجئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ تھے تقوی اختیار کرتے۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ آگے اللہ نے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا، نہیں بدل سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے بن جائے۔ اچھا، اللہ کے اولیاء میں کون لوگ آتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیچھے نہیں کہا اللہ ولی الذین آمنوا؟ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اولیاء بعض، مومن بعض کے ولی ہیں۔ تو یہ جو لفظ اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا، یہ لفظ عام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے صحابی ہونا، ایک ہے امام ہونا، اور ایک ہے ولی ہونا۔ تو ولی الگ ایک وہ ہوتا ہے جو نہ نبی ہو، جو نہ صحابی ہو، نہ امام ہو، اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں مطلب ہے اللہ کے دوست، وہ نبی بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، وہ دین کے ائمہ بھی ہیں، وہ دین کے صالحین اور نیک لوگ بھی ہیں، جو بھی ہوئے، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، جو بھی دین پہ چلنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، نہیں، اللہ وہ لوگ ہیں جو نبی نہ ہو فلاں، فرمایا جو ایمان لے اور تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا سادہ سے مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے والا، گناہ سے بچنے کا نام پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ایک داڑھی مونچھ سلوار ٹخنے سے نیچے کرنے والا، اور لوگوں کو دم شو 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 کر کے جو ہے وہ دم کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ولی اللہ ہیں، بدعات جاری کرنے والے، نبی کی سنت کو کچھ نہ سمجھنے والے لوگ ان کو ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اولیاء سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کانو یتقون کا معنی سمجھے۔ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون سا مطلب ہے متقی ہونے کا؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آذى لی ولیا فقط آذیت، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا میں اس کو تکلیف دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے اولیاء، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ یہ نہیں جنہیں ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کے نظریات بنے ہوئے ہیں جی کسی نہ کسی پیر کی تو بیعت کرنی پڑے گی نا، وہ اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تو ہماری سفارش کریں گے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے بیعت؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کا پرہیز کرتے ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، زبان ان کی علیحدگی میں دیکھو تو وہی فحش کاری کی زبانیں،
برائی میں، اور لوگ ان کو ولی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں اللہ کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کی شرط ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔